اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ جو تم نیکیاں کرتے ہو نا، اس کی جزا تمہارے کیے کی، تم جو نیکیاں کر رہے ہو اس کی وجہ سے تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ کیا بنائی گئی ہے؟ اونچی۔ نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اگر آپ یاد کر لیں اس جملے کو، نیکی ضائع نہیں ہوتی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ میں ایک زمانے میں یہ جملہ بہت کہا کرتا تھا، لوگوں کو یاد ہو گیا، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں۔ یہ زندگی کی پالیسی بنا لو۔ نہیں جی یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، کیا پتا وہی چنگاری شعلہ بن جائے، اور کیا معلوم اللہ بے پرواہ چھوٹی سی نیکی پر بخش دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ہمارے عملوں کی ضرورت نہیں۔ وہ ہماری شکلوں کو بھی نہیں دیکھتا، ہمارے عملوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا دل میں کیا ہے، دل کی حالت کیا ہے۔ تو جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار کرتے ہیں، کسی جانور کو بھی ناحق تکلیف دیتے نہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے، کیونکہ نبی جس کی طرف نبی بنا کے بھیجا جاتا ہے اس کی زبان سکھا کر بھیجا جاتا ہے۔ سارے نبی آئے، ان کو ان کی قوموں کی زبان، میرے نبی ساری کائنات کے نبی ہیں تو ان کو سب کی زبان، جانور آتے تھے، پرندے آتے تھے، حضور ان سے بھی باتیں کرتے تھے، سب کی زبانیں۔ گھونسلہ بنا ہو درخت پر، پرندے نے انڈے دیے ہوں، آپ درخت کاٹنا چاہ رہے ہیں، آپ کو پرواہ نہیں، مگر میرے نبی کے پاس پرندے آ گئے، حضور نے جس کا درخت تھا اس سے جا کے فرما دیا کہ اس کے بچے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے انڈے ہیں، اس نے مجھ سے فریاد کی ہے۔ اس نے کہا حضور آپ جیسے حکم فرمائیں گے میں ویسے کروں گا۔ لیکن نبی کے پاس آئے یا نہیں آئے؟ تو کسی پرندے کو بھی ناحق تکلیف اونچی نہیں دیں گے۔ ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ چونٹیاں ہو گئی ہیں، آپ لوگ کوئی دھونی دیں، آگ کی سزا کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمیں نہیں اجازت کہ ہم کسی کو آگ میں جھونک دیں۔ چونٹیاں ہو گئی، فرمایا پانی ڈال دو، نکل آئیں گے بعد۔ لیکن جو موذی جانور ہیں، ایذا دینے والے، ان کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کو مارو۔ سانپ کے لیے کہا یا تو چھیڑو نہیں، چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، سانپ کو چھیڑو نہیں، چھیڑا ہے تو چھوڑو نہیں، کیونکہ چھوڑو گے تو وہ زخمی ہو کے اور زیادہ حملہ آور ہوگا، مشکل کرے گا۔ پوری طرح مارو پھر، اور مار کے اس کو دفن کر دو۔ کیا کرو؟ ہاں، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کی آنکھوں میں آپ کی تصویر بن جاتی ہے،
تو اس کا جو ہوتا ہے کوئی نر مادہ وہ بدلے لیتے ہیں، ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے، لیکن حکم کیا ہے؟ مارو اور مار کے دفن۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی موذی جانور آ گیا جو تکلیف دینے والا ہے، آپ کو اجازت ہے نماز توڑیں اور اس کو ماریں۔ آپ کی جان کی حفاظت شریعت نے اہم بنائی ہے، سب سے زیادہ حفاظت کا حکم دیا۔ تو ناحق تکلیف نہیں پہنچانی، مگر یہاں تو جیتے جاگتے انسانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کس طرح ہم اذیت دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بھلے آپ نے پرندے سے کی ہو، بھلے آپ نے کسی کیڑے مکوڑے سے کی ہو، نیکی ضائع نہیں جاتی۔ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی مسئلہ بن جاتے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کو سنائی ہوگی، ایک بچہ چھوٹا سا کم عمر رو رہا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک بزرگ نے دیکھا بچہ رو رہا ہے، کہا تو تو بچہ ہے، تو نے تو ابھی گناہ کیا نہیں ہے کوئی، تو اتنا رو رہا پریشان۔ اس بچے نے جو جواب دیا ان بزرگوں کی چیخ نکل گئی۔ اس بچے نے کہا بابا جی میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب اس نے چولہا گرم کرنا ہوتا ہے نا پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پہلے ڈالتی ہے پھر بڑی لکڑی ڈالتی ہے۔ آپ اب اس بات کو پہنچے نہیں، آپ نے سمجھا نہیں، کتنی پتے کی بات کر کے آپ ہو کہ چھوٹے گناہ ہم چھوٹا سمجھ گئے، نہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹا سا ہی گناہ ہے۔ کبھی وہ ہمارے لیے مصیبت بن گیا تو اللہ معاف فرمائے، اللہ نیکی کی توفیق دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا فرمایا؟ اونچی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اولاد کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی مبارک چیز نظر آتی ہے خوش ہوتے ہیں، اور بعض فوراً منہ پھیرتے ہیں، ان کو وہ اچھا لگتا نہیں۔ قرآن شریف ہے، کعبہ شریف ہے، روضہ شریف ہے، لوگ دیکھتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور بعضوں کی یہ حالت نہیں۔ یہ اندر کی دنیا آپ کے سامنے کہ آپ کے اندر کا حال کیا ہے، دل میں کیا ہے، اس کی وجہ سے تو مومنوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ قیامت کے دن جب ان کو صلہ ملے گا آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جب لوگوں کے دماغ گرمی سے ابل رہے ہوں گے ان کی آنکھیں ٹھنڈی۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو ٹھنڈک ملے یا یہ کہ آپ کو آگ اور وہ شعلے ملیں؟ کون پسند کرے گا شعلوں کو؟ تو چاہتے ہو کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں تو پھر کام بھی ویسے ہی کرنے ہوں گے، پھر نیکیاں کرنی ہوں گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اللہ فرما رہا ہے ان کے کاموں کا صلہ، جو کرتے ہیں نا ان کے کاموں کا صلہ۔ اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا۔ اچھا یہاں ایک بات آپ شاید دھیان دیتے ہوں، نیکی کرتے ہیں آپ ایک، کیا کرتے ہیں؟ کس کا ٹیلی فون بجا ہے؟ مسجد میں آنے سے پہلے بند کر لیا کرو۔ نیکی کرتے ہو ایک، ثواب کتنا ملتا ہے؟ کم سے کم 10 گنا، کم سے کم یعنی زیادہ، جس کے لیے اللہ چاہے جتنا چاہے 700 گنا 1400 گنا جتنا اللہ چاہے۔ نیکی ایک، ثواب کئی گنا۔
گناہ ایک، گناہ کی سزا بھی ایک. گناہ میں سزا میں یہ نہیں ہے کہ اس کو 10 گنا یا 100 گنا. نیکی کرو گے بہت زیادہ ثواب پاؤ گے، گناہ کرو گے گناہ اتنا ہی. اس میں یہ نہیں کہ بڑھا کے سزا دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مہربانی نہیں ہے تو اور کیا. ورنہ ہمارے گناہ کی بڑھا کے سزا ملے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہے میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں؟ ہے کوئی؟ ہم میں طاقت نہیں. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے جو اچھا کرے، ثواب الگ ملے گا، جنت الگ ملے گی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی. تو آپ کی اولاد بھی، آپ کی بیوی بھی آپ کے ارد گرد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. اور وہ کب بنتے ہیں؟ جب وہ اللہ کو راضی رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ نے دنیا ایسی بنا دی، ہر وقت نماز ہو رہی ہے. کوئی 1 سیکنڈ 1 منٹ ایسا نہیں ہے جب دنیا میں نماز، کیونکہ وقت کا فرق ہے نا. تو ہر وقت، کیونکہ محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے ہر وقت پہنچتی رہے. نظام ایسا بنا دیا کہ محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی رہے. اور ہمیں اس میں کوئی دلچسپی، ہمارے مزے کس میں ہے؟ ڈرامے میں ہے، فلم میں ہے، ویڈیو میں ہے، فون میں ہے، اس میں ہے، اس میں کھیل تماشوں میں ہے. تھوڑا سا اللہ سے پیار کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیا ملتا ہے. کوئی عالم آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ سیر نہ کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ کماؤ نہیں. آپ ارب پتی کھرب پتی جتنا چاہو کماؤ، کوئی منع نہیں کرتا، مگر کیا کہتا ہے؟ جائز کماؤ، حلال کماؤ، سیر کرو جس طرح کرنی چاہیے، دیکھو انعام بھی دیکھو اور جن کو سزا ہوئی وہ بھی دیکھو. اللہ کی زمین میں سیر کرو، کھاؤ پیو، اپنے تمہیں ذائقے چاہیے، اللہ نے بے شمار چیزیں بنائی، مگر شکر کرو، فضول خرچی نہ کرو. آپ کتنا رزق ضائع کرتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو. اور آنکھوں کی ٹھنڈک، ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ آنکھوں کو کبھی تکلیف ہو تو ٹھنڈک سے علاج ہوگا. یہ ایک مسئلہ نکلا کہ آنکھ کی بیماری ہو تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے تو فائدہ ہوگا. آنکھوں کو، اپنی آنکھیں دن میں کم از کم جب بھی وضو کرتے ہو آنکھوں میں اچھی طرح چھینٹے مارا کرو. بار بار آنکھیں دھونے سے آپ کی آنکھوں کی بیماریاں نہیں لگتی ہیں آپ کو، بہت اس کا بہتر. تو آنکھیں ٹھنڈی رکھنا یہ بھی ہوا. جو ایسا کچھ لوگ ایسے چشمے لگاتے ہیں وہ شیشہ اور گرم ہوتا ہے، رنگوں میں بھی ہوتا ہے نا، سرخ رنگ جیسے گرم ہوتا ہے، کالا رنگ جلدی گرم ہوتا ہے. تو ایسے شیشے لگاتے ہو تو آنکھوں کو ٹھنڈک کی بجائے گرمی پہنچتی ہے. تو رنگوں سے بھی فرق پڑتا ہے. تو ہمیں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نیکیاں کرنی